وقت ہم موجود ہیں عبدالستار ایدھی صاحب کے صاحبزادے فیصل ایدھی صاحب کے ساتھ اور بھابھی صبا ایدھی صاحبہ کے ساتھ. اور بہت شکریہ فیصل بھائی سب سے پہلے پروگرام میں شامل ہونے کا, کامیابی کا سفر کے اندر. بھابھی بہت شکریہ. اور سب سے پہلے تو ایدھی فاؤنڈیشن شاید ہی کوئی ہو, شاید ہی کوئی دنیا میں نہ جانتا ہو, نہ واقف ہو. اور عموماً میں جب شو کرتا ہوں, پروگرام کرتا ہوں, تو جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ادارے کے بارے میں کچھ بتا دیں, تو میں یہاں سے چھوڑنے کے بجائے, کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے واقف, اس سے استفادہ لیتے رہے ہیں, میرے خیال میں شاید ہی کوئی ہو. جتنا بڑا ایمبولینس نیٹ ورک ماشاء اللہ سے اس پورے ملک کے اندر پھیلایا گیا, وہ تو تاریخ ہے. تو لینے کے بعد, عبدالستار صاحب کے بعد جانے کے بعد, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس آرگنائزیشن کو فیصل بھائی, اور اس کو کیری کیا تو کچھ چیزوں کے اندر لے کر, اور پھر جو اس اکنامک کنڈیشن چل رہی ہے اس کے اندر اب آپ اس پورے کارواں کو لے کے چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنے پروگرام میں جگہ دی اور ہمیں عزت بخشی اور یہاں پر آ کے پروگرام کیا. اور جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ شاید ہی کوئی ایسا خاندان پاکستان کا ہو جس نے ایدھی کی سروسز سے فائدہ نہ اٹھایا ہو. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی خوشی کی باعث ہے اور فخر ہے پاکستان کے لیے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کے جو ہے وہ تمام تر علاقوں میں ہر جگہ ہر چیز سے بالاتر ہو کے, مذہب سے, رنگ و نسل سے, زبان سے, لسانیت سے بالاتر ہو کے انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. اور ایدھی صاحب کے زمانے سے ہی جو ہے وہ یہ اصول رہا ہے اور آج بھی ہمارا یہ اصول ہے اور یہ ہمیشہ قائم رہے گا. اور جب تک یہ قائم رہے گا یہ ادارہ جو ہے وہ اپنے کام جو ہے وہ آب و تاب کے ساتھ کرتا رہے گا. اور جس دن ہم نے اس اصول کو چھوڑا ہمارا زوال شروع ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. یہ خوبصورتی ہے میرے خیال میں, جو مشن اور جو طریقہ کار, جس ویژن کے ساتھ عبدالستار ایدھی صاحب نے کام کیا, اس کو آپ جس طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ کیری کر رہے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ تھوڑے سے ڈاؤن ٹو ورڈز ہیں اس طریقے سے کہ اب آپ بہت کم میڈیا کو یا بہت ساری جگہوں پہ آپ اپنی چیزوں کی پریزنس کو کم کر کے بلکہ زیادہ تعمیری کام کے اوپر دھیان دیتے ہیں اس وقت انیشیل سٹیج کے اندر. ایسا کیوں؟ مجھے بہت سارے لوگ شائی کہتے ہیں کہ میں جی. جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, شائی ہوں. اور جو ہے میں اس لیے زیادہ ٹی وی پہ نہیں آتا ہوں, بھاگتا ہوں میڈیا سے. حقیقت بھی ہے, کسی زمانے میں بہت زیادہ شائی تھا, میڈیا سے بہت دور بھاگتا تھا, لیکن اب کبھی کبھی آنا پڑتا ہے. اور جو ہے وہ ایدھی صاحب اس معاملے میں ماشاءاللہ بہت ذہین تھے, ان کے سوالات بہت اچھے ہوتے تھے, جواب بہت اچھے ہوتے تھے اور انہوں نے دنیا دیکھی بھی تھی. اب ایدھی صاحب چونکہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو میں تنہا اکیلا ایکسپوز ہو گیا ہوں سب کے سامنے. تو اس وجہ سے بھی ایک جو ہے تھوڑا سا دل میں جو ہے وہ خوف سا رہتا ہے کہ اب مجھے زیادہ سے زیادہ دھیان کام پہ دینا چاہیے اور نمائش کی طرف کم سے کم جانا چاہیے. تو ہم اپنے کام کی طرف ہیں ماشاءاللہ. آج جو ہے وہ 7 سال ہو چکے ہیں ہمیں کام سنبھالے ہوئے, تقریباً 7 سال ہونے والے ہیں 3-4 مہینوں میں. اور ایدھی صاحب نے جس طریقے سے سسٹم کو چلایا تھا, بنایا تھا, اس کو بڑھایا تھا اور ہماری جو تربیت کی تھی, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوئی اس کو چلانے میں. آج بھی ہم اس کو چلا رہے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ہماری ٹیمیں وہی کام کر رہی ہیں, ایدھی صاحب کے ہی لوگ کام کر رہے ہیں, صرف ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک چوکیدار کی طرح, ایک نگراں کی طرح. اور اس ادارے کو جو ہے وہ جہاں پہ بھی ہماری ضرورت ہوتی ہے ہم کام پہنچ جاتے ہیں, کرتے ہیں. لوگوں کو جہاں ضرورت ہوتی ہے, پاکستان کا کوئی بھی, ایدھی صاحب کے مرنے کے بعد بھی جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں بڑے, اس میں ہم نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا اور اللہ نے ہمیں موقع دیا. اور اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں چنا ہے اور ایدھی صاحب کے بعد بھی ہمیں طاقت دے رہے ہیں, ہمیں وسیلے پیدا کر رہے ہیں, ہماری ہمت بڑھا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے. اور میری وائف نے میرا بہت ساتھ دیا. ممی کے مرنے کے بعد خاص جو ہے وہ میں بہت ہی تنہا ہو گیا تھا. ایدھی صاحب کے جانے کے بعد ممی نے سارا سسٹم اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا, اپنے کندھے پہ لے لیا تھا. اور حالانکہ میری ماں ضعیف تھی, کمزور تھی, چلنے پھرنے سے بھی قاصر تھی, اس کے بعد بھی جو ہے وہ پوری دنیا کے ٹور پہ جاتی تھی. امریکہ ہر سال وہ جاتی تھی کیونکہ امریکہ کے ہمارے آفس ہیں, برطانیہ کے ہمارے آفیسز ہیں, وہ بھی ان کو دیکھتی تھیں. لیکن ان کے مرنے کے بعد جو ہے وہ میں بہت ہی اکیلا ہو گیا, میں بہت ہی ٹوٹ گیا تھا. میری وائف نے, صبا ایدھی نے بہت ساتھ دیا, میرے بیٹے نے بہت ساتھ دیا, میری بہنوں نے مجھے بہت ساتھ دیا. اور جو ہے وہ آج میری خالہ زینت ایدھی نے بہت ساتھ دیا. ایک فیملی ٹرسٹ ہے, اس میں سارے فیملی کے ہی لوگ ٹرسٹیز ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سے بڑھ کے جو ہے وہ عوام نے بھی ہمارا ساتھ دیا. ان مشکل حالات کے اندر جب دنیا میں کورونا کی وجہ سے سارا بزنس ٹھپ ہو گیا تھا,
مڈل ایسٹ کی جو جنگیں چل رہی تھیں اس میں مڈل ایسٹ میں جو ہے وہ بہت بڑی تباہی، معاشی تباہی آئی تھی. اس کے علاوہ پھر یوکرین کی جنگ، یہ مسلسل پریشانیاں ایدی صاحب کے بعد آتی رہی ہیں اور دنیا مسلسل کسی نہ کسی پریشانی سے گزر رہی ہے اور معاشی جو ہے وہ اس کا امپیکٹ بہت خطرناک طریقے سے پوری دنیا پہ آ رہا ہے. اس کے باوجود لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا اور ہمیں آج چندہ بھلے یقیناً کم ہے لیکن ہماری سروسز کہیں پہ بھی کم نہیں ہوئی ہے اور بہت سارے ادارے بند ہو گئے ہیں. بہت سارے اداروں کی حالت خراب ہو گئی ہے معاشی طور پہ ان مشکل حالات میں. لیکن ہم نے نہ صرف ہم کھڑے رہے ہیں بلکہ ہم نے بڑھایا ہے. ہم نے اپنی ایئر ایمبولینس بڑھائی ہے. ابھی ایک رشیا سے ہم جہاز لے کر آنے والے ہیں، 15 سیٹر جہاز لے کر آنے والے ہیں اور ہر طرح سے ہم اپنی سروسز کو بڑھانے، ایجوکیشن کی فیلڈ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا ہم نے جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ چلا لیا ہے، بنا لیا ہے. ہمیں ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ میں بہت ساری پریشانی ہو رہی ہے اور پاکستان کے جو ہے وہ مختلف دوسرے جو شعبے ہیں اس ادارے کے ان پہ بھی کام کر رہے ہیں اور ہمارے بچے ماشاءاللہ بڑے ہوتے جا رہے ہیں. ان کی شادیاں ممی کے جانے کے بعد میرے خیال سے 8 مہینوں میں 8 شادیاں صبا نے جو ہیں وہ کروائی ہیں لاوارث لڑکیوں کی اور ماشاءاللہ سے اللہ ان کو گھروں میں خوش رکھے. وہ سب اپنے گھروں میں ہیں اور کامیابی سے ان کی زندگی جو ہے وہ گزر رہی ہے. اور بھابھی بلقیس آپا کے بعد آپ نے ساری چیزوں کو دیکھنا شروع کیا. سارے بچوں کو ماں کی ضرورت ہوتی ہے اور ان کا کوئی دیکھنے والا ہو. جس محبت کے ساتھ انہوں نے لیا، آپ نے اس ذمہ داری کو سنبھالا، لیکن آپ چھوڑ بھی تو سکتی نہیں. یہ آپ نے کیوں چھلانگ لگا لی؟ اس لیے کہ جیسے ممی نے ایدی صاحب کا ساتھ دیا اور آخری دم تک ساتھ دیا تو یہی، اور انسانیت کا یہ جو مشن ہے اس میں پیچھے تو نہیں ہٹنا ہے. بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لینا ہے اور فیصل کا بھی ساتھ دینا ہے. اور یہ تو کام ایسا ہے کہ جتنا ہم کر سکیں اتنا زیادہ اچھا ہے. اور اس میں انسانیت کی بھلائی کا ہے. بچے ہیں سارے تو یہ کس آسے ماشاء اللہ تو سے. یہ کہ بس خوشی بھی ہوتی ہے کرنے میں. بچیاں ماشاءاللہ جو 8 شادیاں کی بچیوں کی میں نے، وہ ماشاءاللہ خوش ہیں. وہ آتی ہیں ہر دوسرے ہفتے تیسرے ہفتے بچیاں آتی ہیں اور جیسے میکے جیسے ایک میکا ہوتا ہے اس طرح سے کبھی خالی ہاتھ نہیں گئیں بچیاں. ماشاءاللہ زبردست. یہ بہت مشکل ہے ان حالات کے اندر، اس معاشرے میں ان مشکلات کے ساتھ اس طریقے سے ان کی ہیلپ کرنا. تو آپ لوگ آپس میں کیسے اپنے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں کاموں کو، ذمہ داریوں کو عیدی کے سے ریلیٹڈ؟ سب مل کے ہی کرتے ہیں. فیصل نیچے ہی ہوتے ہیں، میں ممی کی جگہ پہ یہاں پہ اوپر ہوتی ہیں. کچھ مشکل ہوتی ہے تو فیصل ویسے ساتھ دیتے ہیں. سارا ہر چیز میں ڈسکس کرتی ہوں ان سے. باقی یہ کہ سب مل کے ہی کرتے ہیں. کبرا باجی، الماس باجی، فیصل ہے، میں ہوں، بچے ہیں، سب مل کے ہی سارا چلاتے ہیں یہ نظام. ماشاءاللہ زبردست. اس وقت عیدی سینٹر کے اندر اندازاً خواتین کتنی ہوں گی، لڑکیاں بچیاں کتنی ہیں جن کی اس وقت کفالت چل رہی ہے اور سپورٹ چل رہی ہے؟ ماشاءاللہ بہت ساری ہیں. وہ تو تقریباً سارے چھوٹے بچے، بڑے اور چھوٹے سب ملا کے تو 5000 ہیں. اور لڑکے اور لڑکیوں کو اگر ہم صرف کاؤنٹ کریں تو 500 سے 600 700 کے قریب. 600-700 ماشاء اللہ سے. اس میں بہت سارے بڑے بھی ہو گئے ہیں تو ان کی شادیاں بھی ہو گئی ہیں. بہت سارے ہمارے ساتھ ہیں تو ان کی شادیوں کی ہمیں فکر بھی ہے. لڑکیوں کی تو کرا دیتے ہیں، لڑکوں کی ہم ناکام ہو رہے ہیں کرانے میں. لیکن اب آہستہ آہستہ لڑکے بھی جو ہے وہ خود بھی تلاش کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ڈرائیور کی، کسی کلر کی بیٹی کے ساتھ جو ہے وہ ہو جاتا ہے رشتہ تو ہم پھر ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور کروا دیتے ہیں. زبردست، بہترین. تو ہم ایک چھوٹے سے بریک پہ جا رہے ہیں. جانے سے پہلے ہم ایک سوال یہاں پہ چھوڑ کے ضرور جائیں گے کہ ان حالات کے اندر، اس اکنامک کنڈیشن میں جب اتنا بڑا ایمبولینس نیٹ ورک چل رہا ہے، روز مرہ جو چیزیں ہیں ان کی قیمت بڑھ جاتی ہے، کیسے مینیج کر رہے ہیں اور کس طریقے سے ایک ہمارے لیے کیس اسٹڈی ہے پورے پاکستان کے لیے، کوئی بھی این جی او ایز اے این جی او کام کری دنیا میں کسی جگہ پہ، ہم کیسے سیکھ سکتے ہیں فیصل بھائی سے اور ان کی پوری ٹیم سے؟ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پھیلایا جائے اور سیکھ کر سمجھا جائے؟ جائیے گا نہیں. ہم ایک بریک بعد واپس آ رہے ہیں اور جانتے ہیں فیصل بھائی سے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایدی صاحب اور ان کی اہلیہ صبا ایدی صاحبہ. اتنا بڑا نیٹ ورک ماشاءاللہ سے پورے پاکستان کے اندر پھیلا ہوا ہے. اتنے ہزاروں بچے ہیں، لڑکے، لڑکیاں، بزرگ اور چھوٹے بالکل نومولود بھی جو نیو بورن ہے بالکل، اور وہ بھی آپ ان کی بھی سپورٹ جاری رکھتے ہیں. تو روز بڑے مزے سے ہوتا ہے کہ 20% 2 مہینے کے اندر جو ہے وہ پرائسز انکریز ہو گئی ہیں چیزوں کی،
महंगाई बढ़ गई है, ये कैसे इस पूरे नेटवर्क को रन किया जाता है? एम्बुलेंसेस हैं, पेट्रोल है, 35 रुपये एक साथ बढ़ गया, 30 रुपये एक साथ बढ़ गया, ये कैसे मैनेज करते हैं? हम सर्वाइव कर रहे हैं और लोग अब एम्बुलेंस रेट की बात कर रहे हैं आप, हम वैसे ही हमारी एम्बुलेंस जो है वो सब्सिडाइज होती है। एक वक्त जब बहुत ज़्यादा एम्बुलेंस के रेट पिछली दफ़ा बढ़े थे तो हमारी 60%, 65% सर्विस, 70% तक सर्विस जो है वो सब्सिडाइज हो गई थी। सिर्फ हम 30% ले रहे थे, लेकिन वो हमने 8-9 महीने तक चलाया। इसके बाद हम भी टूट गए, हमारा अच्छा खासा पैसा इस पर खर्च हो गया, हम सब्सिडाइज़ कर रहे थे। अब एम्बुलेंस सर्विस, सबसे महंगी चीज़ जो है ना हमारी एम्बुलेंस सर्विस ही है। अब उसके रेट हमने थोड़े बढ़ाए हैं तो बेचारे पब्लिक बहुत परेशान है और जो है वो हमसे बहुत कंप्लेनें करती है। इसके बाद भी हमारे से जो हो सकता है हम इनको सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन अब फ्यूल की प्राइसेस, गाड़ियों की प्राइसेस, लेबर की प्राइसेस, ये सब बढ़ती जा रही हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट है, मेंटेनेंस कॉस्ट, पुर्जों की, हर चीज़ की जो है ना कॉस्ट बहुत बढ़ती जा रही है। फैज़ल भाई, लोग कहते हैं माशरे में, मैंने अपने कानों से ख़ुद सुना है और विटनेस भी किया है, कहते हैं कि खाने और रेस्टोरेंट के खानों के बाहर और मुख्तलिफ़ जगहों के बाहर ना रश लगा होता है खाने के लिए, या किसी भी चीज़ के अंदर पैसा आवाम खर्च करिए, आवाम के पास पैसा है, गुर्बत कहाँ है? गुर्बत तो कहीं नहीं है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं। ये गुर्बत कैसे नहीं है? आपका 70% आबादी कच्चे मकानों में रहती है। बिल्कुल सही। आपकी जो है वो देहात में जो गुर्बत है आप कहीं पे भी नहीं देखेंगे। मैं अभी सैलाब में गया था, आपका मज़दूर, देही मज़दूर जो है, मतलब खेती व जो वाला मज़दूर है जो खेतों में काम करता है, उसकी एक दिन की तनख्वाह 100 रुपया है। अब 100 रुपये में 2 रोटी आती है कराची में, वो नहीं खा सकता, उसके पास ज़मीन भी नहीं है, वो हारी है, वो पेशेंट है जिसके पास ज़मीन नहीं है। आपके यहाँ गुर्बत शहर के अंदर, आपका जो गरीब आबादियाँ हैं आप उनमें जाके देखें, जो वर्किंग क्लास की आबादियाँ, आप मिडिल क्लास में जाके देखेंगे आपको गुर्बत नज़र नहीं आएगी। आप बहादुराबाद में खड़े होकर देखेंगे आपको गुर्बत नज़र नहीं आएगी। आपको आई चुंदरी रोड पे गुर्बत नज़र नहीं आएगी। आपको डिफेंस में, क्लिफ्टन पे, बोट बेसन पे गुर्बत नज़र नहीं आएगी। आपको अगर गुर्बत देखनी है औरंगी टाउन में देखें, इत्तेहाद टाउन में देखें, आप बल्दिया टाउन में जाके देखें, आप औरंगी टाउन में देखें, आप ये अपना मतलब मैं कराची की बात कर रहा हूँ। जी, बिल्कुल। आप इसी तरीके से हर शहर, पाकिस्तान के जितने शहर हैं, चाहे मुल्तान हो, लाहौर हो, पिंडी हो, पेशावर हो, कोयटा हो, ये सारे शहर की जो वर्किंग क्लास की आबादियां हैं वो बहुत सफ़र कर रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त अमीरों की जन्नत बन चुका है और गरीबों के लिए ये दोज़ख बन चुका है। और इसको अगर इसको नहीं बदला गया, इसको नहीं सुधारा गया तो ये गरीबों के लिए बहुत आगे जाके मुसीबत बनेगा। हकीकत है, बिल्कुल ऐसा ही। ये बड़े मज़े से लोग कह देते हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल में हमारे अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि मैं भी मीडिया से मेरा ताल्लुक़ है, मुझे भी कहने में इसको बिल्कुल मैं रुकूंगा नहीं, कि हाईलाइट जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि देखें सब अपने हिसाब से 35 रुपये किसी चीज़ में बढ़ जाते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लोग अफोर्ड कर लेते हैं। लोग तो पेट्रोल अभी भी भरवा रहे हैं ना, रेस्टोरेंट तो अभी भी लोग जा रहे हैं। तो आप जिस लेवल के ऊपर चैरिटी पे काम कर रहे हैं, जिस टाइप के लोग, 5000 के करीब लोग आते हैं, लड़के लड़कियां, सब मसाइल के साथ, ख़ानदान है पूरा, आपके सामने वो चीज़ आती है, कहते हैं, लोग कहते हैं बड़े मज़े से कि गुर्बत नहीं है। और आगे यहाँ पे बात होती है कि कहाँ पे दिखती है गुर्बत। ये तो छोटे लेवल के मसाइल हैं, ये कैसे हल हो सकते हैं आपकी नज़र में? और ये इस लेवल के ऊपर जो ये लोग मसला फेस कर रहे हैं, इसका क्या तरीक़ेकार हो सकता है? हम जब तक इस जागीरदारी निज़ाम से नहीं निकलेंगे, जब तक हम सरमायादारी का जो असर है हमारी जमहूरी सिस्टम में, सरमायादाराना जमहूरियत पे, उसको हम अवामी जमहूरियत की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होगा। किसानों की, मज़दूरों की जो है वो तादाद ज़्यादा होनी चाहिए असम्बलियों में, इन जागीरदारों की और सरमायादारों की कम होनी चाहिए। उनकी जो आबादी है वो लेस देन 1% है, और किसानों की और मज़दूरों की इस मुल्क में आबादी 90% से ज़्यादा है। आप उनको तो रिप्रेजेंटेशन देते नहीं हो। वो किसी MP MNA के इलेक्शन तो दूर की बात है, वो तो अपने कौंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते, वो तो किसी को चाय नहीं पिला सकते। तो आपके निज़ाम में खोट है। ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ निज़ाम है। ये वही ख़ानदान आज तक पाकिस्तान को चला रहे हैं जिनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाजा था, गद्दारियों के अवज़ इनको ज़मीनें दी थी, इनको जागीरदार बनाया था, इनको अलॉट किया गया थे, इनको जो है वो प्रॉपर्टीज़ दी गई थी, इनको बिज़नेस करने के लाइसेंस दिए गए थे। वही ख़ानदान आज तक हमारी असम्बलियों में, हमारी एलीट क्लास में बैठे हुए हैं, और वो नफ़रत करते हैं मकामी लोगों से, वो नफ़रत करते हैं हमारी वर्किंग क्लास से, और इनका सारे, इनकी घरों की ज़बान तक भी जो है वो इंग्लिश है। इनके बच्चे तक भी गालियाँ, हमें जो गालियाँ देते हैं वो इंग्लिश में देते हैं। तो इनका दिमाग, जहन सब जो है वो बरतानिया और अमेरिका में बैठा हुआ है। तो ये आप कैसे इनसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान की बेहतरी ये करेंगे? पाकिस्तान की बेहतरी ये बिल्कुल नहीं करेंगे। राशन की या लोगों की डेवलपमेंट की, लोगों की सपोर्ट की,
ہمیں کیا لیسن لرن کرنا چاہیے؟ کیونکہ چیریٹی، پاکستان چیریٹی کے میں دینے میں اور ہیلپ کرنے میں، والنٹیئر کرنے میں پاکستان کم از کم ٹاپ کے ممالک میں نہیں تو شروع کے 15-20 میں تو لازمی اچھے لیول کے اوپر موجود ہے جو دیتا ہے، اگر ہم انڈاکومنٹڈ اور ڈاکومنٹڈ دونوں کی بات کریں۔ دیکھیں پاکستان کی قوم جو ہے وہ چیریٹی میں ماشاءاللہ سے بہت آگے ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ کلاس یا جو بزنس کلاس یا جو امیر کلاس ہے وہ ٹیکس دیتی ہی نہیں ہے، تو اس کو خیرات کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس کے ارد گرد جو غربت دیکھتی ہے وہ اگر وہ خیرات نہیں کرے گی تو یہاں پہ بہت برے حالات ہو جائیں گے۔ ہمارے یہاں ٹیکسیشن کے نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بھیک دینے کی بجائے آپ ان کو حق دیں، ان کو روزگار دیں، ان کو ایک ویلفیئر سسٹم دیں جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے۔ تو ہمیں نظام کی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے پاکستانی قوم چیریٹی دیتی ہے، اس میں بہت بڑا کردار ایدھی صاحب کا ہے کہ انہوں نے پاکستانی قوم کو دینا سکھایا۔ شیئرنگ کا کانسیپٹ میں ایدھی صاحب سے کہتا تھا، ایدھی صاحب ہمیں کیا بھیک مشن کی ضرورت ہے؟ ایدھی صاحب کہہ رہے ہیں میں بھیک مشن پیسوں کے لیے نہیں کر رہا، لوگوں کو سکھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ اپنے ارد گرد دیکھو، لوگوں کو دو، مدد کرو، تاکہ یہ مدد کرنا سیکھیں گے تو ہمارے سماج میں بہتری آئے گی، تبدیلی آئے گی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایدھی صاحب یہ بھی کہتے تھے کہ نظام کی تبدیلی کے بغیر بہتری نہیں آتی۔ جب تک امیر اور غریب کے درمیان جو دولت کا فرق ہے اس کو کم نہیں کیا جائے گا، پاکستان میں خوشحالی نہیں آ سکتی۔ حقیقت ہے، بالکل صحیح۔ بھابھی جانے بریک پہ جانے سے پہلے خواتین کے مسائل آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کو پڑھانا نہیں چاہیے، اس میں زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہیے، اور یہاں پہ اتنے مسائل نہیں ہیں، وہ گھروں میں رہیں گے وہ صحیح ہیں، ہمارے پاس رہتے ہیں۔ خواتین کے مسائل آپ کے سامنے کیا آتے ہیں ایسے جو ہماری میڈیا کی نظر سے کہہ لیں، آپ لوگوں کی عام لوگوں کی نظروں میں نہیں آ پاتے، اور وہ جتنی جتنی لڑکیاں ہیں وہ پرابلم فیس کرتی ہیں اور ڈیلی بیسس پہ وہ ان مسائل کا شکار رہتی ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے؟ جب سے جیسے ممی کا انتقال ہوا ہے ایسے میں نے 2-3 کیس دیکھے ہیں۔ وہ آئی تھیں، بچیاں تھیں، ایک تو اس کی بچیوں کی ماں جو آئی تھی وہ داخل کرانے کے لیے کہ میری بیٹی ایک تو میٹرک میں ہے اور ایک 8 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، ہمارے پاس رہنے کے لیے نہیں ہے اور کھانے کے لیے نہیں ہے، تو آپ اس کو پہلے داخل کرا دو، اگر ہو سکے تو آپ مجھے بھی داخل کر لو۔ اور ان کا ہسبینڈ بھی تھا اور ایک بیٹا تھا ان کا۔ تو مسائل یہ بھی ہوتے ہیں کہ بچیاں پڑھ نہیں سکتی، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ایک تو یہ حکومت کو چاہیے کہ بچوں کو تعلیم عام کرے، بچیوں کے لیے خاص کر کے، بچیاں بھی ظاہر بچیاں پڑھتی ہیں تو وہ سارا ان کے خاندان پڑھتا ہے۔ یس بالکل حقیقت ہے۔ ایک ماں جو اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو پورا خاندان اس کا، ہاں بچے بھی پڑھیں گے۔ تو مین تو یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دیں آپ، اور زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ جتنی بیٹیاں ماں باپ کا ساتھ دیتی ہیں نا بیٹے نہیں دیتے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بچیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم کی طرف نہ رجوع کریں، رسپیکٹ کریں بچیوں کی، ان کو توجہ دیں اور باقی عزت کریں۔ باقی یہ کہ وہ خود بخود ان کو کانفیڈنس بھی آئے گا، اور پھر کچھ کر سکیں گی، ان کا حوصلہ بڑھائیں کہ وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کریں بچیاں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہی کہ نا بچوں کو سپورٹ کریں، ہاں کیونکہ گائیڈ کریں ان کو، کیونکہ یہ حقیقت ہے، اور ہم اسی چیز کو دیکھتے ہیں کہ جب ہم خواتین کے لیے، وومن کے لیے جو بھی کام ہو رہے ہیں وہ بھی بہت کم ہے، میرے خیال میں خواتین کا ایریا جو ہے سائڈ وہ بہت دبی ہوئی ہے، اور اس وقت بہت کم لوگ دھیان دے پاتے ہیں، جس کی وجہ سے خواتین کے مسائل آ ہی نہیں پاتے کہ یہ کس طریقے سے اس کو حل کیا جائے اور کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ایک بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کریں گے اگلے والے سیکشن کے اندر کہ کس طریقے سے ہم لوگوں کے ساتھ مل کر، یہ پورے پاکستان میں ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہمارے یہاں سکھایا جاتا تھا بچپن سے، مجھے آج تک یاد ہے کہ پڑوسی کا خیال کرنے کے لیے یہ ہوتا تھا کہ لازمی پوچھا جاتا تھا کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے آپ کے پاس، ہم نے بچپن سے دیکھا ہے اور اسی معاشرے کے اندر بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے پوچھ سکیں اور لوگوں سے جانیں کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں، اس کے بعد جا کے معلوم کرتے ہیں فیصل بھائی سے کہ یہ کیسے ممکن ہے اور اس کو ممکن کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل ایدھی صاحب اور ان کی اہلیہ صبا ایدھی صاحبہ، اور ہم بات کر رہے تھے خاص طور پہ جانے سے پہلے کہ ہم کس طریقے سے اس پورے معاشرے کو اس پورے چیزوں کے اندر اویئرنیس بھی لے کر آ سکیں اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر سکتے ہوں۔ فیصل بھائی،
اویئرنیس کا بہت بڑا ایشو ہے. میں نے جانے سے پہلے جو سوال ایک چھوڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جو ہم نے بات کی غربت ہے ہی نہیں. مجھے ایک صاحب نے کہا تھا جب غربت نہیں ہے تو یہ کیسے ہو, یہ چیز ہائی لائٹ کیسے ہو کہ لوگ اس طرف دھیان دے سکیں. آج بھی جتنی نیوز چلتی ہے یا سوشل میڈیا کے ہو تو میجر جو ہمارے پاس نیوز فوکس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی انٹرٹینمنٹ والی سائٹ ہوگی یا پھر تھوڑی بہت کوئی چیز ہائی لائٹ ہو گئی جس کو معاشرے نے باقاعدہ وائرل کر دیا, پبلک کر دیا. لیکن وہ مسائل کدھر گئے جو گراؤنڈ ریالٹیز کو پہلے بھی کم از کم پوچھا جاتا تھا اور ہائی لائٹ کیا جاتا تھا. الیکشنز ہوتے ہیں, مختلف چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ کیسے ہائی لائٹ ہو سکتا ہے, اویئرنیس کیسے عوام تک جائے تاکہ صحیح طریقے سے ہیلپ ہو. یار اویئرنیس ایک ہی طریقے سے آ سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں, پڑھنا لکھنا سکھائیں. ہمارے یہاں 70% سے زیادہ عوام ان پڑھ ہے. ہم کوئی بھی سروس شروع کرتے ہیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارے یہاں پہ ایجوکیٹڈ لوگوں کا آتا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ڈھونڈ پاتے ہیں, نہیں ڈھونڈ پاتے. ان کو کام دینے کے لیے ہر جگہ پہ فقدان ہے. ہم نے بہت بڑی پاپولیشن پیدا کر لی. آج بنگلہ دیش ہم سے بہت زیادہ آگے ہے. پہلے بنگلہ دیش کی آبادی زیادہ تھی, آج 7 کروڑ ہماری آبادی زیادہ ہے. اور چلو ہم نے آبادی تو زیادہ پیدا کر لی, نہ تعلیم دی, نہ ان کو ہنر دیا, نہ ان کو ہم نے کسی قابل بنایا. یہ کہیں پہ بھی دنیا میں جاتے ہیں تو ایز اے لیبر کی شکل میں جاتے ہیں اور ان ٹرینڈ لیبر کی طرح شکل میں جاتے ہیں. تو ہماری دنیا میں جو امیج ہے وہ ان ٹرینڈ لیبر کی طرح ہو چکی ہے. اس کے برعکس انڈیا جو ہے وہ اپنے ایجوکیشنل اداروں پہ بہت کام کر رہا ہے. ابھی ہم ایویشن انڈسٹری کی جو ہے وہ میں مثال دوں, ہم پچھلے دنوں ہماری ایئر ایمبولینس ہے وہاں پہ دوسرے ایسوسیشن ہے ہماری, ان کے ساتھ مل کے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ایویشن انڈسٹری کو کس طرح ترقی دی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں بہت سارے انجینئرز ہیں جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کو مواقع نہیں ملتے. ہمارے یہاں بہت سارے پائلٹس ہیں, ان کو مواقع نہیں ملتے. تو ہم مل کے بیٹھ کے ہم جو ہے نا اپنے ریسورسز کو اس طرح مینیج کرنے کی بات کر رہے تھے کہ ہم زیادہ سے زیادہ انجینئرز ٹرین کر سکیں, ہم زیادہ سے زیادہ پائلٹ ٹرین کر سکیں کم سے کم خرچے میں. تو وہ ہم پلاننگ میں کر رہے تھے. تو اس میں کچھ قانونی رکاوٹیں بھی ہمارے سامنے آ رہی تھیں. تو ہم مل کے دیکھتے ہیں, اللہ کرے گا تو ہم پاکستانی لوگوں کو کچھ نہ کچھ تو دے سکیں ہم اپنے ریسورسز سے. اس کا فائدہ میں آپ کو بتاؤں, انڈیا کا شیئر جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے اندر ایویشن انڈسٹری میں 30% سے زیادہ ہے, پائلٹ سائٹ پہ اور انجینئرنگ سائٹ پہ. اور پاکستان کا شیئر لیس دین 4% ہے. نہ ہونے کے برابر. ہاں, لیس دین 4% ہے. تو یہ کچھ بھی نہیں بچا. ہم حالانکہ اب انڈیا کی آبادی کا ہم چوتھائی تقریباً ہیں, چوتھائی نہیں ہے تو 20% ہے. اور ہمارا شیئر صرف جو ہے وہ 7-8% ہے. بالکل صحیح کہا. ہم اپنا شیئر بھی نہیں لے پا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا. ہمارے منسٹر بھی انفارچونیٹلی جاگیردار بنتا ہے. یہ پین ہے بہت بڑا. ایجوکیشن سے کا منسٹر ہو, چاہے ہیلتھ منسٹر ہو, چاہے وہ بس وہ نام لے لیا جاتا ہے اور اس کے کوئی بس ہم ایسا کوئی نظام چلا رہے ہیں, نہ سرمایہ داری ہے نہ جاگیرداری ہے. کوئی ایسا عجیب سا سسٹم پاکستان میں بن چکا ہے اور لیڈرشپ کا اتنا بڑا فقدان ہے. یہاں پہ بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیتے. اگر بلدیاتی الیکشن ہوں تو یہاں کی جو بنیادی لیڈرز ہیں, نئی نسل کے جو لیڈرز ہیں وہ ابھر کے سامنے آئیں, لوگ ان کو آزمائیں کہ یہ ہمارے ساتھ 3 بجے رات کو کھڑا رہتا ہے, کوئی مصیبت آتی ہے, کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ پیسے نہیں مانگتا, ہمارے ساتھ کھڑا رہ کے ہمارے کام کرواتا ہے. تو اس سے لیڈرشپ ابھرتی ہے. یہاں پہ تو ایک عجیب سا ایسا کلچر پاکستان میں بنا دیا گیا تھا جس میں نہ بلدیاتی نظام صحیح طریقے سے کام چل رہا ہے. جمہوریت ہمارے پاس نام کی جمہوریت ہے, نام کا آئین ہے, لیکن قتل کر کے فتح کا جشن بنا کے جو ہے وہ نکلتے ہیں. ان کو کوئی عدالتیں کچھ نہیں کہتی ہیں. ایگزیکٹلی. اور نیچے والے گراؤنڈ کے اوپر کوئی آ کے پوچھتا نہیں ہے, تو لوگ اپنے اپنے حساب سے جتنی طاقت جس کے پاس ہے وہ اپنا ہڑپ کر کے وہاں سے لے جاتا ہے. اور اس غریب کے پاس اس کی کوئی وائس نہیں ہے, نہ وہ عدالت جا پا رہا ہے صحیح طریقے سے, کیونکہ عدالت جاتا ہے تو پھر وہ وکیل کہاں سے پکڑے صحیح طریقے کا, نہ وہ تھانے جا سکتا ہے. تھانے جاتا ہے تو وہ ایک نئے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے. تھانے سے لوگ ڈرتے ہیں. لوگ جی یہاں پہ کوئی رپورٹ نہیں کرنا چاہتا کسی چیز کو. کہیں ہسپتال آس پاس میں ملتا نہیں ہے, کہ ہر علاقے کا پوری دنیا کا ماڈل ہے. چند لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی دولت جو ہے وہ آ کے رہ گئی ہے. اب انڈیا کی مثال لے لو, 20-22 لوگ ہیں جن کے پاس انڈیا کی سب سے زیادہ دولت, وہ اربوں پتی ہیں. اور دوسری طرف جو انڈیا میں غربت ہے وہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ غربت دیکھنے کے لیے جو ہے نا لوگ انڈیا جاتے ہیں کہ ننگے کس طرح رہتے ہیں وہاں پہ. لیکن اب بھی وہ بہت بڑی اکانومی بن چکی ہے, لیکن اس اکانومی میں بھی بہت بڑا فالٹ ہے. اس اکانومی کا سب سے بڑا حصہ امیروں کے ہاتھ میں ہے, وہ پالیسی میکر ہیں, اور غریب کو بہت کم شیئر دیا جا رہا ہے.
ہماری سوسائٹی تو چلو بہت ہی کمزوری کی طرف چلی گئی ہے، ہماری ویسے ہی معاشی طور پہ ہم بہت زیادہ کمزور ہو گئے، لیکن ہمارا ملک ایگریکلچرل ملک ہے. انشاءاللہ اگر ہمیں کوئی صحیح لیڈر مل جائے تو 2 سے 3 سالوں کے اندر 3-4 فصلوں کے اندر ہم ماشاءاللہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکتے ہیں. حقیقت ہے یہ درست. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اپنے حکومتی اخراجات کم کرنے ہوں گے، یہ عیاشیاں کم کرنی ہوگی سیاستدانوں کی اور یہ بیوروکریسی کی. یہ جو 7 اسٹار ہوٹلوں میں عیاشیاں کرتے ہیں، جب جاتے ہیں باہر بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتی چیزیں. بالکل صحیح بات. یہ ان کو یہ جنہیں جو کہتا تھا نا کہ ان سب کو جو ہے وہ 1000 cc گاڑیوں میں بٹھاؤ، بالکل صحیح. تو ان کو بٹھانا پڑے گا ہمارے سرکاری نوکروں کو. اور جب تک ہم جس دن جو لیڈر ہمارا ان سرکاری نوکروں کو اور سیاستدانوں کو 1000 cc گاڑی میں بٹھانے میں کامیاب ہو گیا، پاکستان کی ترقی کوئی نہیں روک سکے گا. بالکل نہیں. میں سکسیس اسٹوری ہم اس وقت بلقیس آپا کے روم میں موجود ہیں یہاں پہ، اور میں جب سے داخل ہوا اس وقت سے لے کے اوپر آنے تک تو مجھے وہی سادگی ملی جو عبدالستار ایدھی صاحب کے پاس ٹائم پہ تھی اور بلقیس آپا کے ٹائم کے اوپر تھی. آج بھی وہ سادگی آپ کیری کرتے ہیں. ایک لیسن ہے این جی او کے لیے کسی بھی، مطلب سب سے پہلے بات ہوتی ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر کے اوپر کہ کہاں پہ آپ سب سے زیادہ خرچ کریں گے. آپ کو کئی دفعہ گھروں کی آفر ہوئی ہوگی، آپا کو بھی ہوئی ہوگی کہ اور گھر دیے بھی ہوں گے، یو کے اندر بھی دیا گیا، سب جگہ پہ دیا گیا. کیوں آپ نے اپنی پراپرٹی نہیں بنائی؟ کیوں آپ نے آرام کی طرف نہیں گئے؟ یہ چھوٹے سے کمروں میں کام کرنا اور پھر کام کر کے ہزاروں لوگوں تک ریچ آؤٹ کرنا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور ان کی ہیلپ کرنا، یہ کیوں ہم نے ایسا کام نہیں کیا؟ ایدھی صاحب کی تربیت میں یہ نہیں تھا، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ہماری پلاننگ کے اندر ہماری اپنی آسائش اور جو ہے وہ آرام کو کبھی بھی جو ہے وہ ملوت خاطر نہیں رکھا. ہم نے ہماری جتنی بھی پلاننگ ہوتی ہے اس ادارے کے اندر سروس پروویژن کی، اس میں میکسیمم ہمارا جو دھیان ہوتا ہے کہ سروس کو کس طرح بہتر کرنا ہے، سروس کو کس طرح اچھا کرنا ہے، کمپلینس کس طرح کم کرنی ہے، ہماری ویکنیسز کو کس طرح کم کرنا ہے. ہم اپنی ذاتی جو ہے وہ آسائشوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں کبھی بھی. اب یہاں پہ این جی او کے لیول کے اوپر اس کو پاکستان کے اندر آپ کیسے ویژن دیکھتے ہیں ایدھی کو ایکسپینڈ کرنے کا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کہ کیسے ہم این جی اوز کو بھی پاکستان کے اپنے کام کرنا چاہیے اور فوکس کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، سب سے بڑا اثاثہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہوتا ہے، اور آج بھی پاکستانیوں کے دلوں میں ایدھی فاؤنڈیشن کے لیے، ایدھی فیملی کے لیے ایک محبت ہے، بہت زیادہ. اور وہی سب سے بڑا ہمارا اثاثہ ہے، وہی ہماری دولت ہے. بالکل صحیح. جب تک یہ دولت ہمارے پاس رہے گی، پاکستان میں ایدھی فاؤنڈیشن کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا. بالکل صحیح. اور جو این جی اوز اوور ہیڈ ایکسپنسز اپنے آسائشوں پہ خرچ کرتی ہیں، میں ان کو ہدایت کروں گا کہ سادگی پہ آئیں، اور پہلی ترجیح ان کی جو ہونی چاہیے، پہلا آبجیکٹو ان کا یہ ہونا چاہیے کہ لوگوں کی خدمت کس طرح کرنی ہے، نہ کہ اپنی آرام کو کس طرح دیکھنا ہے. بالکل صحیح. تو پھر پاکستان کی جتنی بھی این جی اوز ہیں وہ بھی بہت زیادہ ترقی کریں گی اور ان کو بہت اہم رول ملے گا. حقیقت ہے بہت زیادہ. بھابھی، اگر ہم میسج دینا چاہیں جو خواتین کے این جی اوز رن کرتے ہیں، ایک ماں کی طرف سے دوسری ماں کے لیے، کہ بھائی اتنی ساری بچیوں کو کی پرورش کرنا کیسے کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے، اور ہم اس کو خواتین کی سائڈ کو کیسے اچھی اویئرنیس کے ساتھ ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ ایک ماں ہونے کے ناطے یا حیثیت سے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت کریں. سب سے پہلے تو اس لیے کہ تعلیم دیں گے تو اس میں شعور آئے گا بچوں کو کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. سب سے پہلے تو یہی ہے کہ تعلیم اچھی دے بچوں کو. باقی یہ کہ ان کو سمجھائیں کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. کمپرومائز تو ہوتا ہی ہے. باقی یہ کہ سمجھ سے کام لیں. اور بہت ساری خواتین ہیں جو چاہتی ہیں کہ ہم نا خواتین کے لیے کام کر سکیں. ہاں، کام تو کریں کام خواتین، کرنے کا طریقہ کار کیا رکھ کام کریں، منع نہیں ہے، کام کرنا منع نہیں ہے، مگر اپنی ایک حد میں، لمٹ میں رہ کے، اور اپنا گھر کا ماحول خراب نہ کریں. زبردست. دوسرا یہ کہ جتنا انسانیت کے لیے کام کریں. واہ. انسانیت سب سے بڑی چیز ہے. بالکل صحیح. سب مل جل کے انسانیت کے لیے کام کریں. اور سب سے بڑا تو یہ ہے کہ نا رنگ، نسل اور اپنا مذہب. یہ نہیں کہ صرف ہم انسان ہیں، مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے لیے کام کریں. یہ نہیں، سامنے یہ نہیں دیکھیں کہ اس سامنے کون ہے، بس ہمیں کام کرنا ہے بلا ضرورت، بلا تفریق کے. بس ان کے نا خدمت کریں اور ان کے کام آئیں. بالکل حقیقت ہے. بہت شکریہ آپ بھابھی، اور بہت شکریہ فیصل بھائی پروگرام میں آنے کا، کامیابی کے سفر میں.
اگر ہماری زندگی کا مقصد صرف اپنے لیے کام کرنا ہے تو شاید یہ کیا زندگی ہوئی، تو کوئی اچھی خاص زندگی نہ ہو سکی. کیا ہی بہتر ہو کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ ایک شیئرنگ کا کانسیپٹ جو عیدی صاحب نے ہمیں دیا، اس عیدی صاحب کے کانسیپٹ کو ہم اپنی لائف کے اندر چاہے 20% ہی وقت کیوں نہ صحیح، ہم کہتے ہیں وقت کی زکوٰۃ ہی کیوں نہ صحیح، وہ 15 سے 20% ہی کے حساب سے اگر ہم خرچ کر لیں اور تھوڑا سا ٹائم اپنے جاننے والوں کو، جہاں پہ کئی مسائل دکھتے ہیں کسی کی نظر کے اندر دکھیں اور اس کو حل کر سکے، تو ہم پورا ملک ایک ساتھ اٹھ سکتا ہے اور ان مشکلات سے نکل سکتا ہے. ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیے. اگلے شو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ. کامیابی کے سفر سے ڈاکٹر محسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.